کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّ، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس بندے پر کثرت سے مال اس کو عطا کیا ہوگا، اس کے پاس معاشی ہوں گے، اس کے پاس زمینی رقبہ بہت زیادہ ہوگا، اس کے پاس نقدی مال و متاع بہت زیادہ ہوگا، یعنی ہر طرح کی نعمت سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے علم ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہوا ہوگا، چاہے وہ معاشی کے اعتبار سے ہو، بھیڑ بکریوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زمین کا اعتبار ہو، چاہے وہ پراپرٹی کا اعتبار ہو، چاہے وہ نقدی مال کے اعتبار سے ہو، ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس بندے کو خوب مال و دولت سے نوازا ہوا ہوگا، تو ایسے بندے کو کل قیامت کے دن فَأُوتِيَ بِهِ حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا کہ بندے میں نے دنیا میں رہتے ہوئے، کہ جب تو دنیا میں رہتا تھا اس وقت میں نے تجھ کو یہ نعمتیں عطا کی تھی، یہ فلاں میں نے تجھ کو نعمت عطا کی تھی، میں نے تجھے اتنے معاشی عطا کیے تھے، میں نے تجھے اتنی زمین عطا کی تھی، میں نے تجھے اتنا متاع عطا کیا تھا، میں نے تجھے اتنا نقدی مال عطا کیا تھا، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، میں نے تجھے اولاد عطا کی تھی، یہ طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں میں نے تجھ کو عطا کی تھی۔ اے بندے بتا تو صحیح فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں، ان نعمتوں کے شکرانے کے بدلے میں بتا تو صحیح اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ تو وہ بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا، کہ جتنا بھی تو نے مجھ کو مال دیا تھا، جتنا بھی تو نے مجھ کو مال دیا تھا، وہ سارے کا سارا میں نے ایسے راستے میں خرچ کر دیا کہ نہیں میں نے کوئی چھوڑا کوئی مال بھی، مگر یہ کہ تو پسند کرتا ہو کہ میں خرچ کروں اس میں۔ یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا، وہ راستہ کہ جس راستے پر مال خرچ کریں اور تجھے اس راستے پر مال خرچ کرنا بندے کا بڑا محبوب ہو، اس راستے میں میں اپنا مال خرچ کرتا رہا، دن رات میں مال خرچ کرتا رہا، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو فرمائے گا کذبتا، بندے تو نے جھوٹ بولا، تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ، لیکن تو نے جو دنیا میں رہتے ہوئے مال و متاع خرچ کیا، تو غریبوں کی مدد کرتا تھا، تو اللہ کے گھروں میں جا کر مال دیتا تھا، کبھی غریب لوگوں کی شادی کرواتا تھا، لیکن تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ میری لوگوں میں شہرت ہو جائے۔ ہوا جواد، کہ یہ بندہ بہت ہی سخی ہے، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہو تو پھر اس کو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، اس غریب کو جس کی وہ شادی کروا رہا ہے اس کو کس طرح میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک غریب تھا، یہ آدمی اس کی شادی کروا رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے 1000 یا 500 روپیہ مسجد میں دینا ہوتا ہے تو وہ اپنا اعلان کروانا پسند کرتا ہے کہ یہ محلے کے فلاں چودھری نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ کوئی لوگ تو اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، ابھی نیکی کرنا تو دور کی بات، نیکی کرنے سے پہلے ہی اپنے فلیکس لگوا لیتے ہیں، اپنے بینر لگوا لیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا ہوا جواد، یہ سب کا سب تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا، قیلا کہا جائے گا، ثم امر به، اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب به علی وجهه، کہ اس بندے کو بھی اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اس قدر گھسیٹا جائے، گھسیٹتے گھسیٹتے، ثم القی فی النار، کہ تم اس بندے کو دوزخ کی آگ میں ڈال دو۔ تو سامعین محتشم دیکھیں کہ جہاد یہ اسلام کے 5 ارکان کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کے بعد
اگر سب سے اہم رکن ہے تو وہ جہاد ہے، لیکن انسان کی نیت میں فتور پیدا ہوا، انسان کی ریت میں للہیت ختم ہوئی، صرف یہ کہ لوگوں کے اندر میری بلے بلے ہو جائے، لوگوں کے اندر میں شہرت پا جاؤں، صرف یہ نیت میں اتنا سا فتور آیا تھا۔ اگرچہ اس کا عمل ٹھیک تھا، دین کی سر بلندی کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اس کی جو نیت تھی اس میں للہیت نہیں تھی۔ انسانوں سے تو وہ چھپا سکتا تھا کہ میری نیت کیا ہے، ایک اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز کو بہتر جاننے والی ہے، لیکن بندے تو اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کا جو قبلہ ہے اس کو درست کر لو، وگرنہ تیرے جیسے شہید کے اعمال جو ہے، قاری قرآن کا، قرآن پڑھنا، عالم دین کا علم حاصل کرنا، ایک مال و دولت والے کا، سخی کا دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کو پکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صرف اس نے صرف اپنے اندر عیب کو پیدا کیا کہ اپنی نیت خراب کر لی۔ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ جب ہماری نیتیں درست ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جس طرح کے ایک حقائق میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیتوں کا قبلہ جو ہے، یہ حقائق سنتے ہوئے درست ہو جائے کہ ایک آدمی جب مکان بناتا ہے، مکان بناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کا روشن دان رکھتا ہے، کھڑکی رکھتا ہے، تو جب اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح، تو نے اپنا مکان بنایا اور اس مکان کے اندر تو نے یہ روشن دان بھی بنایا ہے، تو نے کھڑکی بھی لگائی ہے، آخر کس وجہ سے لگائی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ اس لیے لگائی ہے تاکہ اس کمرے کے اندر تازہ ہوا آتی رہے، اس کمرے کے اندر روشنی آتی رہے، تو اس کا بھی یہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا بندہ کہ جس نے اپنے گھر کو بنایا، اس گھر کے کمرے کے اندر اس نے کھڑکی کو بھی رکھا، روشن دان کو بھی رکھا، لیکن اس سے جب پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، تو نے اس کمرے میں کھڑکی کیوں بنائی، تو نے روشن دان کیوں بنایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے اندر سے مجھے اذان کی آواز آئے اور میں اذان کی آواز کو سن کر اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر مسلسل دیوار ہوتی، پوری کی پوری دیوار ہوتی تو آواز کے اندر رکاوٹ بننی تھی۔ میرا روشن دان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے مجھے اذان کی آواز پہنچے۔ تو سامعین محتشم، جب اس بندے نے یہ نیت کر لی کہ اس روشن دان کے ذریعے مجھے اذان کی آواز پہنچے گی، مجھے اس کھڑکی کے ذریعے اذان کی آواز آسانی تک پہنچ جائے گی، تو گویا کہ اس نے یہ نیت کی تھی آواز تو پہنچے گی، لیکن آواز پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کو تازہ ہوا بھی ملے گی، اس کو تازہ ہوا بھی ملے گی، روشنی بھی نصیب ہوگی، لیکن اس نے اپنی نیت کو اچھا کر لیا ہے۔ تو اس نیت کو اچھا کرنے کی وجہ سے جتنی دیر تک وہ روشن دان رہے گا، جتنی دیر تک وہ ادھر کھڑکی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو اس کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی نیتوں کا قبلہ درست نہ کیا تو جیسے یہ بڑے بڑے اعمال، شہید کو اس کا عمل اس کے منہ پر مار کر، عالم دین کو اس کا علم اس کے منہ پہ مار کر، قاری قرآن کی تلاوت اس کے منہ پہ مار کر، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا مال خرچ جو کیا ہوا ہے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کو پکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صرف 3 چیزوں کے اندر ہی بند نہیں، بلکہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور حج بھی اس نیت سے کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، نماز پڑھتا ہے اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے لوگوں کے اندر شہرت مل جائے، وہ اس کا اعمال دنیا میں تو دیکھنے میں اچھا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن
اس کا وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے ضابطہ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔